محبوب یہ جشن کوئی عربی کا لفظ ہے؟ کہا ڈگری پڑھی ہے، لی ہے عربی پڑھنے والوں نے، علماء اساتذہ ٹیچرز موجود ہیں، ان سے پتہ کروا لیں کہ عربی کے کس لفظ میں جشن آتا ہے۔ عید کوشش کی ہے کاپی کرنے کی، مگر کاپی پہ دھبے زیادہ آ گئے۔ کاپی کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ ایسے ہی ہے۔ محبت میں آ کے نا زمزم دا پانی گوڑا کرنا ہوئے تو میں کہاں یہ آب زمزم دا پانی ہے، کی کہو گے؟ عام بندے تو کہن گے ماں پائے گی بلے بلے، میرے پوت نے آپ بھی بولیا زمزم بھی بولیا، پھر وہ پانی نہیں آکے۔ تے جیڑا اردو دا ٹیچر ہے وہ کی کہے گا؟ سچی دسیا جے بیٹھے ہو اتنے چولے چ، کی کہو گے؟ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کہ ڈبلے کی ضرورت نہیں تھی۔ جشن عید الفطر نہیں ہے، جشن عید الاضحیٰ نہیں ہے، جشن عید الجمعہ نہیں ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جشن عید میلاد النبی یہ نام محبوب نے رکھا ہے۔ کسے ایمان تے محبت کرن والے نو پوچھ لے ہو جے اگوں اکھڑ کے نہ بولے یار تو بھابی ہیں تے تھوڑا جہا سوچ لوے تے انہوں پتہ اتھوں ہی لگ جو کہ 2 نمبری ہے، یہ دین میں نہیں تھی۔ اللہ جڑا یک ضربی ہے نا، دل تے ضرب مارنی، ہو 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 آؤندا نہیں یا کر نہیں سکتا، دل نہیں رکھ دے، مگر میرے مرشد نے پوری زندگی ذکر کیتا تے کرایا تے ایدہ کر کے نہیں کیتا۔ تو سونے بھی بڑے لگنے سی جدو آپ وال اس تو بھی بڑے بڑے رکھے سی، تو مامی پہن تے چمہ بھی پہن تے کٹا بھی چھاوے، پھر 2 ضربی ادھروں ادھر، ہو 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 ادھر آلے تے ادھر آلے، پھر تھلے تو نہیں تک تو نہیں تو کھچ کے تاں دل تک، دل تو لے آکے ایس پاسے تو لے آکے دماغ تے شاہ رگ چلے آکے سا ریلیز کر کے 4 ضربی ذکر نہیں سی ہو سکتی۔ اگر ذکر کی ادا یہی ہوتی، انداز یہی ہوتا، طریقت یہی ہوتی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ایک دفعہ صرف اڈیاں پچھو سکیاں رہ گئیاں سی، سارا وضو کیتا سی۔ کیا فرمایا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، مدینے میں رہ کے اگر میرے صحابی نے بھی وضو میرے طریقے پہ پورا نہیں کیا، ایڑی ننگی رہ گئی ہے، جہنم کی آگ کی بربادی ہے۔ تو جس بندے نے کچھ غلط کیتا ہوں نا بھول جاندہ کہ میں پہلے کی کیتا سی، درو گورا حافظہ نہ باشد ہویا کی کہیں دے جی عید تے اے میلاد النبی تے اللہ نے عرشاں تے منائی سی۔ ایک اور اٹھیا جیڑی دلیل دا نہ امام ابو حنیفہ نو پتہ لگا، نہ امام مالک نو، امام شافعی نو، نہ امام احمد بن حنبل نو، تابعین تبع تابعین نو، نہ صحابہ نو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، کسے نو پتہ نہیں لگا کہ ایتا اے دے لی اتریاں نے۔ وہ کہیں دے جی جیڑا واقعہ آدم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آندہ ہی اس لیے کہ میں لگا جے پیدا کرن ہون لگی جے ولادت تے جنم تے پیدائش، لو فرشتے ہو تسی سیلیبریشن کرنا ہے تے تسی منانا ہے، ادھر میں پھوک مارا تے روح پھوکا، ادھر تسی سجدے چ ڈگ جانا ہے، ادھر اللہ نے ولادت فرمائی، ادھر پوری عید میلاد آدم ہو گئی۔ جنہ کر لی نورانی جڑے ہٹ گئے شیطانی۔ پروفیسر جناب علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑے کمال منطقی انداز میں سمجھا رہے سن۔ من تے کئی یار تقریر سن کے جو لگتا ہوں ساری منطق کے نہیں پڑھ چھڑی، ساڑھے جو بھی چھڑی نہیں۔ آپاں بھی بھائی جو پڑھتے سا منطق دا سبق ہونا تے آپاں بھی چھٹی کر جانے ہیں، اوکھیاں سوکھیاں ہو کے تیجے چوتھے دن پڑھنی، یہ دی سمجھ سانو نہیں ہوندی، تحصیل المنطق وغیرہ۔ اب پھر باہر جا کے احساس ہویا پہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلو کچھ باہر پڑھ پڑھو دیاں، تھوڑا باتا کوئی دال دلیا ہو گیا، پر ہوتے ماشاءاللہ ماہر نے منطق نے بڑی منطقی گفتگو فرمائی انہوں نے۔ تو میں عرض کر لگا، میں تے صرف انہوں نے پورنے ہوتے نا جڑے پور لکھ کے دے گئے پورنے پان لگا۔ تو ذرا ہم اپنے مہمان اس مسلک اہل حدیث دی جان، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے دعوت سخن دینا اپنے مخصوص انداز اندر سانو بیان فرمان، اور انہوں دی بیداری تو وہ انہوں دی بیان تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ و اہل بیت، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور خاص احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اس جہان فانی میں میرا اور آپ کا نام نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لکھا۔ جس دین کا آغاز اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا، 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسے چلایا، اور آخر کار اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 13 سالہ مکہ زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی میں مکمل فرمایا، پھر حج پہ بلایا اور اس حج کو حجۃ الوداع اور اس کے خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع قرار دلوایا۔ 1.25 لاکھ انسانوں کی موجودگی میں یہ اعلان کروایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس دین کو بطور اسلام شروع کروایا گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین ہو سکتا ہے وہ آج مکمل کر دیا گیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ میں تمہارا خیر خواہ رہنما بن کے انبیاء کو رہبر و رہنما بنا کے بھیجتا رہا۔ یہ نبوت کا سلسلہ آخری ہے، ختم نبوت کا دروازہ یہاں بند ہو رہا ہے، دین مکمل کر دیا گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں جس سے راضی ہوں گا وہ وہی اسلام ہے جسے میں نے دین بنا کے اتارا۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا، گواہی مانگی 1.25 لاکھ صحابہ نے۔ اگر آپ سے خطیب کہے کہ محبت سے بتائیے
اور ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کلمہ گو کون ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے جھوم کے بولتے ہیں، داد دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ 2.5 لاکھ آنکھوں نے دیکھا، 2.5 لاکھ کانوں نے سنا، اور 2.5 لاکھ ہاتھوں نے فضا میں لہرا کے کہا کہ ہاں محبوب، آپ پہ جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے حق ادا کر دیا، امانت پہنچا دی ہے، نصیحت سنا دی۔ پھر میرے مرشد کا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا اور انہوں نے فضا میں لہرا کے انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہ یہ ہے وہ میری جمع پونجی جو میں نے تیار کری ہے، اور جو تو نے میرے ذمہ رسالت لگائی تھی وہ آج میں نے پہنچا دی ہے، گواہی دلوا دی ہے، اللہم اشہد۔ اس گواہی کے اوپر اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ حضرات ذی وقار اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کلام میں جو آخری سورت اتری ہے وہ سورت نمبر، اگر آپ بیک پہ جائیں، آخری 2 سورتیں ابھی جو تلاوت بطور نظم کی شکل میں تھی، قل هو اللہ احد، اگر آپ اس پہ آئیں تو یہ 112 نمبر، اس سے پیچھے جو ہے وہ 111 اور 110 نمبر پہ جو سورت ہے موجود، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ پوری سورت اتری، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جس دین کو مکمل کیا تھا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی تھی، احزاب نے، گروہوں نے تلواریں زہر میں بھگو کے محبوب آپ کو دبانا چاہا، ختم کرنا چاہا، لیکن تیرے رب کا وعدہ تھا کہ تیرا رب تیرا ساتھ دے گا اور لوگوں سے بچائے گا، میں نے بچا کے بھی دکھا دیا۔ اور میرے محبوب نے اسی آخری حج کے اندر صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اپنے رب کی تعریف یوں کری تھی، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ آج صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، کسی بھی اور کی تعریف نہیں کرنے والا، اکیلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ وحدہ۔ کیوں؟ نصر عبدہ، مجھ اپنے بندے کی مدد اکیلے اللہ نے کی ہے، وَأَنْجَزَ وَعْدَ، اور اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ۔ جتنی بھی جماعتیں، جتنی دشمنیاں تھیں، آج ساری پاؤں کے نیچے ہیں، کوئی سر اٹھا کے بولنے والا نہیں۔ مجھے عمرے پہ نہیں آنے دے رہے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، آج میرے رب نے جیسے میری مدد کی ہے، جماعتیں اپنی موت آپ مر گئی ہیں اور اللہ کا دین غالب۔ یہ وہ سورت تھی، سورہ النصر، جس میں اعلان کیا گیا کہ محبوب آپ پہ اللہ کی مدد آئی، فتح ہوئی، لوگوں کو آپ نے جوق در جوق، ذوق در شوق دین میں آتے دیکھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس پہ استغفار کرنی ہے، اللہ وہ معاف کر دے گا۔ بظاہر یہ جشن تھا فتح کا، میری نظر میں اگر کتاب اللہ میں کسی سورت کے اوپر اطلاعاً پڑھ کے جشن منایا جا سکتا تھا تو یہ سورت، مدد کا اعلان اللہ نے خود آسمان سے کیا، جیت کا اعلان اللہ نے کیا، اظہار خود اللہ نے کروایا، لوگوں کے ذوق اور شوق موج در موج اسلام میں داخلے اور قافلوں کا آنا بتایا، تسبیحات، مگر اس فتح کو کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے اپنے رب سے جڑ کے۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر کوئی نعمت کا اظہار بھی کرنا ہے تو اسے رب سے ملا کے کہ یہ نعمت اللہ کی، میں نہیں، میرے رب نے، میرے اللہ نے، تیرے رب نے، تیرے الہ نے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی محبوب کے کسی نعمت کا ذکر کرتا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ وہاں اپنا ساتھ ضرور جوڑتے ہیں، یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کرم ہمارا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، کوثر ملی آپ کو ہے، دی ہم نے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہانوں کی رحمت ہو آپ، بنایا ہم نے۔ حضرات اس معلومات کے اندر میں تھوڑی سی آپ سے توجہ چاہوں گا۔ فتح کا اعلان ہو گیا ہے، سورت پوری اتر آئی ہے اور یہ آخری سورت ہے، اس کے بعد کوئی سورت نہیں اترے گی۔ میرے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمیں اس میں بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی علماء کمیٹی کے اندر ان کے ایک چھوٹے سے بھتیجے کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن چچا زاد کو جناب عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کر دیا۔ ہوا کیا، بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے اہل علم تھے، پرانی محبوب کی معیت تھی، صحبت تھی، تو بڑوں میں جب کوئی چھوٹا بیٹھتا ہے تو فیل ہوتا ہے۔ اعتراض اٹھا، کہا جناب عمر امیر المومنین ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار علماء اور صحابہ کی کمیٹی میں کیوں بٹھایا ہے؟ کہنے لگے اس پہ اعتراض ہے۔ کہا جی، تو کہا اچھا بتاؤ سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اور میں کیا کہیں گے کہ اللہ کی مدد کا اعلان ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کا اعلان ہے، جیت کا اعلان ہے، خوشی کا اعلان ہے، اظہار ہے، پرچار ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے وہی لوگ جو اڑ رہے تھے، ضد کر رہے تھے، مخالف تھے، کیسے خود آ کے آپ کے ہاتھوں پہ اسلام لا رہے ہیں۔ تو بڑی عظیم ایک فتح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کے تذکرے، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، استغفار کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے بس ایک ایک فرد سے پوچھا گیا، سب نے جو سمجھ آئی بتایا۔ کہا ہے میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی، اے میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس صورت میں کس چیز کا پرچار ہے، کس بات کا اظہار ہے؟ کہا اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کا اشارہ ہے کوئی لفظ کسی جگہ؟ کہا وہ کیسے؟ کہا جب مشن مکمل ہو جائے نا تو واپسی ہوتی ہے۔ مسجد بنانے کے لیے اگر کوئی ٹھیکیدار یا کمپنی ہے، بن گئی تو واپسی۔ جس کی ذمہ داری سڑک بنانی ہے، سڑک مکمل ہو گئی تو ساز و سامان واپس۔ رب نے بھیجا تھا، دین مکمل کروانا تھا، مشن مکمل ہے، اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات اور انتقال کا تذکرہ۔ اس کے بعد پھر کمیٹی نے کبھی ابن عباس پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور میں بسا اوقات اس طرح کی فکر لے لیتے ہیں کہ جس کے اندر بندے کی مجبوری ہے، ظاہر پہ ہے، دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لفظ موجود ہے تو مان لینا چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ رب جانتا ہے یا رب کا پیغمبر جانتا ہے۔ اب آئیے تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ دین مکمل ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو عید
بطور جشن منائی جاتی ہے، امت اس وقت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ باقی ساری عیدوں سے بڑی عید ہے، کیونکہ یہ اس کی عید ہے جس پہ قرآن اترا تھا، جو صاحب قرآن ہے، جو انبیاء کے سردار ہیں، جو جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، جو فخر اولاد آدم ہے۔ لہذا عید الفطر بھی چھوٹی کیونکہ اس کا تعلق روزوں سے ہے، عید الاضحیٰ بھی چھوٹی کیونکہ اس کا تعلق قربانیوں سے ہے۔ اصل عید ہے جہانوں کے لاڑے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یقیناً اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے۔ حضرات دلیل بظاہر بہت اچھی کمال کی، ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ویسے مان لوں جیسے سورہ النصر کے اوپر سارے صحابہ کرام اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن مسلمان جذباتی ہونے سے کہیں زیادہ اطاعت کرنے والا، اطاعتی ماننے والا، سننے والا، سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا کرنے والا ہوتا ہے، یہ اڑنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ مرشد نے کہا تھا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اڑ گئے۔ محبوب اڑے گا کون؟ جنت سامنے ہے، کہا جا رہا ہو کہ آ جاؤ۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ شادی پہ جا رہے ہیں، ایک آدھا بچہ اڑ جاتا ہے، کسی نہ کسی خوشی کی فنکشن میں کچھ نہ کچھ رشتہ دار اڑ جاتے ہیں، موقع بھی ہوتا ہے، جانا بھی بنتا ہے، تقاضا بھی ہوتا ہے، لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں مگر مجبوری۔ اسی طرح کہا جس نے میری بات مان لی وہ جنتی ہے، اور اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا کہ اڑ گیا۔ میں اڑنا نہیں چاہتا، میں محبوب آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ چلنا چاہتے ہیں میں ساتھ چلوں گا، جہاں آپ قیام میں ہیں میں قیام کروں گا، جہاں آپ حالت رکوع میں ہیں میں اکڑوں گا نہیں، رکوع کروں گا۔ آقا آپ سجدے میں ہیں تو میرا سجدہ ہے، آپ تشہد میں ہیں تو میں تشہد میں ہوں، آپ کی انگلی ہل رہی ہے تو میری بھی ہلے گی، آپ کی انگلی رکے گی تو میری بھی رکے گی، آپ کی انگلی اور اس ہاتھ کے اس انگوٹھے کا دائرہ بنے گا تو میں بھی دائرہ بنا لوں گا، آپ انگوٹھا یہاں رکھ دیں گے تو میں بھی رکھ لوں گا، آپ اس کا اشارہ کریں گے تو میں بھی اشارہ کر دوں گا، آپ اگلا حصہ جھکا دیں گے تو میں بھی جھکا لوں گا، آپ دائیں گردن موڑ کے سلام کہیں گے تو میں بھی کروں گا، آپ کی گردن بائیں مڑے گی تو میری بھی مڑ جائے گی۔ محبوب جہاں آپ چکر لگائیں گے میرا چکر ہوگا، جہاں دایاں کندھا ننگا ہوگا میرا ننگا ہوگا، تعداد 7 ہوگی طواف کی تو میری بھی چکر 7 ہوں گے۔ محبوب 2 سجدے آپ کریں گے تو میں بھی کروں گا، صفا مروہ پہ آپ چلے دوڑیں گے تو میں بھی دوڑوں گا۔ محبوب جو ادا آپ کی ہوگی وہی میری ہوگی، کیونکہ مجھے اتباع کا حکم ملا ہے، میں اڑوں کیوں؟ امتی اڑتا نہیں ہوتا۔ ماں نے کوشش کی تھی ایک صحابی کو اڑانے کی کہ بیٹا میں تیری اماں ہوں، میں مر جاؤں گی، میں روٹی نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ میں۔ کہا اماں تیری جیسی 70 مائیں اور آ جائیں، سینکڑوں مائیں آئیں، بار بار جیئیں بار بار مریں، میرے مرشد نے جو کہہ دیا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور اگر میں نے اپنے ابو امی کو جتوانا ہے، ددیال ننیال سسرال کو جتوانا ہے، میں نے گلی محلے کو جتوانا ہے، تو میری گفتگو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں اس کرسی پہ ایسے نہیں بیٹھا، ددیال کی قربانی دے کے، ننیال کی قربانی دے کے، سسرال کی قربانی دے کے، یارانے کی قربانیاں دے کے، دوستانے کی قربانیاں دے کے اگر کسی بات کے اوپر سر جھکایا ہے تو جہاں میرے مصطفیٰ اور میرے مرشد، میرے ہادی اور رابر اور رحمت دو عالم نے جو چیز دے دی ہے، ساری دنیا ساری زندگی مخالفت کرتی رہے، ہم وہ نہیں چھوڑتے۔ اگر دلیل دیکھنی ہو تو ہمارے رفع الیدین کو دیکھ لیں۔ میں اس وجہ سے نہیں کرتا، میری جماعت نہیں کرتی کہ ہمارے دادا پردادا کرتے تھے۔ میں آمین اس لیے نہیں کہتا کہ میری مسجد میں لوگ زور سے کہتے ہیں تو میں بھی کہہ لیتا ہوں۔
میں نیت کرتا ہوں، میرے مرشد نے کہا ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظ نہیں دیے، ساری دنیا کہتی رہے میں وہ لفظ نہیں بولتا، کیونکہ قبر میں مجھے جن کے بارے میں پوچھا جانا ہے وہ میرے ابو امی نہیں ہیں، دادا دادی نانا نانی نہیں ہیں، یار بیلی محلے دار ہمسائے دار نہیں ہیں۔ اگر وہ ہستی ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ من نبیو۔ دین کی خبر کس سے لیتے تھے؟ کس سے لیتے تھے؟ بس دیٹس آل، اتنی بات ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اگلا سفر شروع کریں۔ میرے محبوب پہ جو دین اللہ نے اتارا، اس میں پہلی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بطور قول جبریل امین کی زبان سے بلواتے ہیں، محبوب کے کانوں میں ڈالتے ہیں، آواز دل میں اترتی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، وہ جو قلب مصطفیٰ ہے سب سے، یہ کائنات کی امانت، دلوں کی دھڑکن، جانے جہان، اگر ان کے دل کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے تو مبارک ہو، نام کوئی بھی ہو۔ اگر دل خلاف دھڑکتا ہے، مخالفت میں دھڑکتا ہے، محبوب جو مرضی کہتے رہیں، بولتے رہیں اور آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر نظر ثانی فرمائیے، ٹیوننگ ہونی ضروری ہوتی ہے۔ گاڑی میں کچرا اڑ جائے تو اسے پکا کر کے کھڑا نہیں کر دیتے، بلکہ کسی مکینک کے حوالے کر کے اس کی ٹیوننگ کروائی جاتی ہے۔ اوپر سے گاڑی خراب ہو جائے تو سروس ہوتی ہے، اور حضرات کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں آپ کی ٹیوننگ کا نہ سروس کا، آپ خود ذمہ دار ہیں۔ لیمٹس آپ نے خود مقرر کرنی ہے، عمل آپ نے کرنا ہے۔ موٹر وے والوں نے بورڈ لگا دیا ہے، چھوٹی گاڑیاں 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جائیں، اوپر نہ جائیں۔ ریس بھی آپ کے پاس ہے، تیل بھی آپ کے پاس ہے، گاڑی بھی آپ کی ہے، پاؤں بھی آپ کا ہے، جسم بھی آپ کا ہے۔ آپ اسے 160 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کو رستے میں دیکھ لے گا، چلان کاٹے گا، 5000 نیا چلان ہے لگے گا، آپ اس کے بعد پھر بگا لیں۔ اور کچھ لوگ وہاں رہ کے بھی 80 سے اوپر نہیں جا رہے ہوتے، انہوں نے خود لیمٹس مقرر کی، 120 سے اوپر نہیں جا رہے۔ دنیا کے اندر بڑے تیز ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو محبوب کی لمٹ سے آگے نہیں بڑھتے، جتنا مرضی پڑھ جائیں وہ محبوب کے پیچھے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تھوڑا بھی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم محبوب مرشد سے زیادہ پڑھ گئے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے، ہم جانتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی چیز، جس چیز کا محبوب حکم دے دیں قولن وہ دین ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ آپ کی سمجھ جتنی مرضی اچھی، فاسٹ، نیو ٹیکنالوجی، حالات، لیکن جو مرشد نے کہہ دیا ڈن ہے، فائنل ہے۔ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ میرے محبوب نے ایک لشکر کو حکم دیا، عبداللہ ابن رواحہ کو لیڈر مقرر کیا اور کہا کہ آپ چلے جائیں۔ اس گروپ نے بیٹھ کے مشورہ کیا، ابن رواحہ کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پاس اونٹ یا گھوڑا جو بھی سواری ہے بڑی تیز ہے۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی ہارس پاور، کتنی سی سی گاڑی ہے۔ ایک بندے کے پاس آلٹو ہے لوکل، ایک بندے کے پاس ہیوی گاڑی ہے، سپورٹس ہے۔ جو سفر اس نے 2 گھنٹوں میں کرنا ہے یا آدھے گھنٹے میں کر لے۔ تڑپ سوچئے، تمنا دیکھیے، دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں سفر آخری، ملاقات آخری، دیدار آخری نہ ہو جائے۔ جا تو رہا ہوں، موت کے منہ میں جا رہا ہوں، غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے تو جاتے جاتے محبوب کے پیچھے جمعہ ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ مسجد نبوی، مدینہ، اجر اور ثواب، سوچ۔ محبوب نے خطبہ دینا شروع کیا تو ابن رواحہ آگے بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے خطبہ روک دیا، پوچھا ابن رواحہ میں نے تو آپ کو بھیجا نہیں تھا، جانے کا نہیں کہا تھا؟ کہا جی محبوب، گئے کیوں نہیں؟ کہا جی لشکر روانہ ہے، میں نے یہ سوچا تھا کہ جمعہ پڑھ کے بس گاڑی دوڑاؤں گا، پیچھے پکڑ لوں گا، ان کو پہنچ جاؤں گا میں، بلکہ ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ کہا ابن رواحہ یہ تیری سوچ،
جو میرا حکم سن کے، میرے لفظ سن کے، میرے الفاظ لے کے، میرے قول کو سن کے، میری حدیث کو لے کے جو مان کے تیار ہو کے چل دیے، پوری زندگی بھی لگا رہے جمعے پڑھتا رہے میرے پیچھے، تو ان لوگوں کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اور کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی کی سوچ، فقیہ کی سوچ، ادیب کی سوچ، مفکر کی سوچ، مبلغ کی سوچ، داعی کی سوچ کوئی ماڑی ہے؟ کسی کی ماڑی نہیں ہے۔ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ شادیوں میں ہر بندہ بہتر سوچ رہا ہوتا ہے، اور گھر چلانے کا کہ ٹوٹے نہیں اچھا سوچ رہا ہوتا ہے۔ جو بیوی اچھا سوچ رہی ہے وہ شوہر کے نزدیک اچھا نہیں، جو شوہر اچھا سوچ رہا ہے وہ بیوی کے نزدیک معقول نہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ میاں بیوی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے آقا نے کہہ دیا دین ہے، کرنا پڑے گا۔ میرے محبوب نے کر کے دکھا دیا، میرے محبوب نے کر کے دکھا دیا۔ مدینے میں آئے، یہودی رہتے تھے، یہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے نہیں لے کے جاتے تھے، جوتے نہیں لے کے جاتے۔ میرے مرشد نے مسجد نبوی بنائی، قربان جاؤں ساری دنیا کی اینٹیں پتھر حسن و جمال قربان کر دوں اس کھجور کے تنے پہ، جس کھجور کے تنے کو اور شاخوں کو میرے مرشد کے ہاتھ لگے تھے اور آپ نے پکڑ کے وہ گاڑ دیا تھا۔ وہ کچی مسجد نبوی، کہا میرے صحابہ سنو، یہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے نہیں لے کے جاتے، تم نے جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہے۔ کام تے اوکھا ہے ویسے، آپ ساری زندگی نہیں پڑھی، سانوں کو کہے پڑھو تو محلے والا ہی ویکھے، اپنے آپ کو نہیں برداشت ہوتا۔ صحابہ نے جوتے پہن لیے، جماعت ہو رہی ہے، مرشد پاک نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، صحابہ نے بھی جوتے پاؤں میں ہیں، نماز ہو رہی ہے، اثنائے نماز میرے مرشد نے جوتا اتار دیا، پورے صحابہ کے پیچھے جتنی لڑی اور جماعتیں تھیں، صفیں تھی، جوتے اتر گئے، سلام پھیرا، میرے اور آپ کے مرشد نے پوچھا آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ میرے پاس تو وہی آئی تھی کہ جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے تو اتار دو، میں نے تو اس لیے اتارا۔ کہا مرشد ہم یہ کب دیکھا کرتے ہیں کہ یہ کب پوچھا کرتے ہیں کہ کیوں اتارا؟ آپ جو کرتے ہیں ہم کر جاتے ہیں۔ محبوب جو کریں، جو بولیں، ماننا پڑے گا، لینا پڑے گا، اللہ کہ وہ جو کر رہے ہیں آپ کا خاصا نہ ہو۔ مثلاً آپ نے بیک وقت 9 شادیاں کی، 11 بیوی ہیں، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے، لیکن آپ کا خاصا ہے۔ پوچھوں گا آپ کا خاصا تو نہیں؟ جی میرا خاصا ہے، پھر ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ 1 سے 4 کے درمیان رہ سکتے ہیں بیک وقت، زیادہ نہیں۔ یہ بھی اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ محبوب اپنے لیے دین اور ساڑھے لیے اور نہیں، سمینا و اطانا یہ کریں گے تو ملحد بنیں گے۔ تیسری چیز، میرے پیغمبر بتا دیں کہ فلاں مسئلے کی اصل کیا ہے۔ یہ اہم ہے نقطہ سننا، جس کے اوپر علماء ٹھوکر کھا رہے ہیں اور آج چاروں طرف پریشانی ہے۔ معاملات میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، بیع اور تجارت میں، کھانے اور پینے میں، معاملات میں، تجارت اور خرید و فروخت میں، کھانے اور پینے میں اصل اصول ہے کہ وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ پھر سے سنیں، یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ بس اوقات اگلے کا ارادہ نہیں ہوتا، شاید علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، جو پڑھا ہوتا ہے وہ آگے ذکر کر دیتے ہیں اور پورے دین کا احاطہ نہیں کیا ہوتا۔ بھائیو یہ بھی دروازہ ہے نا، وہ بھی دروازہ ہے، عورتوں کا اس طرف۔ اس دروازے کی اصل مردوں کے لیے عبادت ہے، جب کوئی آئے جائے ادھر مجھے جانا ہوگا تو اجازت لینی ہوگی۔ کون جائے گا؟ جس کو ادارہ یا انتظامیہ اجازت دے جائے، یہ نہیں کہ جو مرضی ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے دین بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک کھانے پینے کی چیزوں میں اصل علت ہے. دلیل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ پوری کائنات بنی تمہارے لیے، جو ہے ہی تمہارے لیے. جنت اللہ نے جناب آدم اور سیدہ حوا کے لیے بنائی، اور پھر کیا کہا تھا؟ ساری تمہاری ہے سوائے اس درخت کے. کھانے پینے کی چیزوں میں منع کی دلیل نہیں چاہیے، اصل ہی جائز ہے. اگر کسی نے روکنا ہے تو حرام ہونے کی دلیل لے کے آئے. سارے 4 پاؤں والے جانور حلال ہیں. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حرام کی دلیل چاہیے، حلال کا نہیں میں پوچھوں گا، حرام کی دلیل. بائی نیم اللہ نے خنزیر حرام کر دیا 4 پاؤں والا. بائی نیم حدیث میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھا حرام کر دیا. وہی کے ذریعے حرام کی دلیل آ گئی. 4 پاؤں والا ہے، کچلی والے دانت ہیں، حرام ہیں. محبوب کچلی والے دانت بھی نہیں، گدھا بھی نہیں، خنزیر بھی نہیں. بکرا ہے، چھترا ہے، بیڑا ہے، بچہ ہے، کٹا ہے، حلال ہے. کہا جی حلال ہے، اللہ کے معروف اسلامی طریقے سے تکبیر پڑھ کے حلال نہ کیا جائے تو حرام ہوگا، وہ مردار ہوگا. حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے. جانور کی اصل حلال ہے، لیکن مرنے کی جو کیفیت تاری ہوئی ہے اس میں اس کا دم مسفوح بہا نہیں، جسم کے اندر رہ گیا ہے. گل گھوٹو ہو کے مرا ہو، ٹکر کھا کے مرا ہو، بلندی سے کسی کنویں میں گر کے مرا ہو، یا پھر ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو، یا آپ نے سر میں کوئی موٹی چیز ماری اور مر گیا، تو یہ جانور اگرچہ اصل میں حلال ہے لیکن اس پہ کیفیت تاری ہوئی ہے حرمت کی، تو حرام ہو گیا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں اصل چیز حلت ہے، حرمت کی دلیل چاہیے. اور عبادات میں اب ہے نقطہ، ٹرننگ پوائنٹ، جہاں لوگ آتے نہیں. کوئی عبادت نہیں ہے، ساری عبادتیں منع ہیں سوائے اس عبادت کے جس کا رب نے حکم دیا ہو یا اجازت دی ہو. یہاں بیان نہیں کرتے. ساری عبادتیں بیسیکلی ہے ہی منع. دلیل، ہم دن میں 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ 5 کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے 5 بتائی، یہ فرض ہے. چھٹی نماز فرض کیوں نہیں کہتے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ منع کی دلیل لے کے آؤ؟ اصل ہی منع ہے. فجر کی رکعتیں 4 کیوں پڑھتے ہیں، 5 کیوں نہیں؟ ہیں ہی 5، 5ویں ویسے ہی منع ہے. منع کی دلیل اضافی نہیں ڈھونڈنی پڑے گی. یوں چلتے جائیے، فجر سے، ظہر سے، عصر سے، مغرب سے، عشاء، دیگر چیزیں. رکوع ڈبل کیوں نہیں؟ جب سجدے 2 ہیں تو رکوع بھی عقل کہتی ہے 2 ہو جاتے تو کیا رہے؟ جواب کیا آیا کہ اصل منع ہے. الاصل فی العبادات المنع، دین میں عبادت سمجھ کے جو کرو گے وہ منع ہے. دنیا داری، کھانا پینا، لین دین، تجارت، منڈی، بیو، فروخت، کاروبار، یہ آپ کے لیے اصل ہی حلال ہے، حلال ہونے کی دلیل نہیں. کوئی حرام کہہ رہا ہے تو پھر کہا جائے گا مثلا آپ نے اندیکھی بے منع کر دی. آفاق صاحب، اندیکھی بے آپ نے منع کر دی. میں نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، سودا کر لیا، دھوکہ ہے، بے غرر ہے، نہیں چلے. دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ہمیں اصل منع ہے، کرنے کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل. اور بیوع، خرید و فروخت، کھانے پینے میں روکنے کی دلیل چاہیے. اب آئیے، یہ جو عید منائی جا رہی ہے اس کا نام پہلی بات ہے رکھا کس نے؟ عبادتوں کے نام اللہ خود آسمان سے اتارتے ہیں، جبریل لے کے آتے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھتے ہیں. کوئی دین کی ٹرم کا اصطلاح کا نام لیں، میں اس کی تاریخ بھی بتاؤں، حوالہ بھی بتاؤں، جگہ بھی دکھاؤں. الصلاۃ نماز ہے، الزکاۃ
لین دین اور تعلقات کے اندر پیسے میں سے کچھ پیسہ نکالنا ہے، خمس کی اصطلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، الصیام روزے کا نام آپ نے بتایا، حیض کا نام عورتوں کا مسئلہ تھا، حالانکہ پردے کی بات تھی، میرے مرشد نے اس کا نام رکھا، غسل کا نام رکھا، وضو کا نام رکھا، آپ نے تجارت کا نام بیو میں رکھا، نکاح کا نام رکھا، طلاق کی ٹرم متعارف کروائی، آپ نے خلا کا، نفقے کا، نان کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ چیزیں۔ محبوب خوشی کے بارے میں آپ کہیں گے یہ جمعہ ہے جی، یہ سبت ہے جی، یہ احد ہے ہاں جی، یہ الاثنین ہے جی، یہ الثلاثاء ہے ہاں، یہ الاربعاء ہے نعم، یہ الخمیس ہے ہاں۔ اے محبوب یہ کون سی عید ہے؟ کہا یہ عید الفطر ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ عید الاضحیٰ ہے۔ ان دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ العیدین کہتے ہیں۔ ایک ٹرم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ دین ہے، اور جو دین ہے وہ آپ بتا چکے ہیں اور وہ مکمل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے جی۔ محبوب آپ نے بتا دیا ہے، قرآن پڑھ لو، حدیث میں ہے جی ہے۔ محبوب یہ شب قدر کیا ہے؟ کہا دیکھ لو میری شریعت میں ڈھونڈو، ملتی ہے تو مل جائے۔ یہ شب فارسی ہے، فارسی ایرانی تھے، کہیں اس طرف سے آئی ہے۔ محبوب یہ جشن کوئی عربی کا لفظ ہے؟ کہا ڈگری پڑھی ہے، لی ہے، عربی پڑھنے والوں نے، علماء اساتذہ ٹیچرز موجود ہیں، ان سے پتہ کروا لیں کہ عربی کے کس لفظ میں جشن آتا ہے۔ آگے عید کوشش کی ہے کاپی کرنے کی، مگر کاپی پہ دھبے زیادہ آ گئے، فوٹو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ ایسے ہی ہے۔ محبت میں آ کے نا زمزم دا پانی گوڑا کرنا ہوئے تو میں کہاں یہ آب زمزم دا پانی ہے، کی کہو گے؟ عام بندے تو کہن گے ماں پہ گی بلے بلے، میرے پوت نے آپ بھی بولیا، زمزم بھی بولیا، پھر وہ دا پانی نہیں ہے۔ تے جیڑا اردو دا ٹیچر ہے وہ کی کہے گا؟ سچی دسیا جے بیٹھے ہو ایتھے چولے چ، کی کہو گے؟ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کہ ڈبلے کی ضرورت نہیں تھی۔ جشن عید الفطر نہیں ہے، جشن عید الاضحیٰ نہیں ہے، جشن عید الجمعہ نہیں ہے۔ یوم الجمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جشن عید میلاد النبی یہ نام محبوب نے رکھا ہے۔ کسے ایمان تے محبت کرن والے نو پوچھ لے ہو جے اگوں اکھڑ کے نہ بولے یار تو بھابی ہیں تے تھوڑا جہا سوچ لوے تے انہوں پتہ اتھوں ہی لگ جو کہ 2 نمبری ہے، یہ دین میں نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہر کام میرے محبوب کے دور میں یا مکی ہے یا مدنی ہے جو دین ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے۔ 114 صورتیں ڈھونڈو، مکی کون سی ہے مدنی کون سی ہے پتہ چل جائے، پتہ چل جائے گا۔ آیات مکی کون سی ہے مدنی پتہ چل جائے گا۔ اس کا صرف اتنا پتہ کروا لینا کہ محبوب نے یہ مکے میں منائی تھی یا مدینے میں یا دونوں جگہ پہ، یا ان کا اعلان۔ مخلص اور سچا بندہ تاریخ کا طالب علم ڈھونڈے گا تو جب شاہ اربل کردی آیا تھا، 1 صدی ہجری میں نہیں، قرون اولا میں نہیں، دور پیمبری میں نہیں، دور صدیقی میں نہیں، دور فاروقی میں نہیں، دور عثمانی میں نہیں، دور علوی میں نہیں، دور معاویہ میں نہیں، ماں بعد ادوار میں نہیں، بنی امیہ میں نہیں، جناب بنی عباس میں نہیں، آتا ہے ایک کردی شاہ اربل، انہیں دا موڈ بنیا۔ تے اے بھی پتہ کر لے ہو کہ جدہ موڈ کوئی سیاسی بندہ بننے او دے پیچھے رولا کوئی اور ہوندہ ہے۔ ساڑھے کئی جلسیاں چ MNAs MPAs آن کے تے بہ جاندے نے جڑے کدی نہیں بڑے، ووٹاں دے لاگے لاگے نا چلو تعارف ہو جائے پتہ لگ جائے۔ او بھائی اس کی بنیاد رکھنے میں، نام رکھنے میں، تاریخ رکھنے میں، اس کو لینے میں، اپنانے میں، منانے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سچ بولنا، اللہ کے گھر میں ہو، تمہیں نہیں کہہ رہا، جو پڑھ رہا ہے اسے کہہ رہا ہوں۔
تو رب کے گھر میں قرآن پکڑ کے بیٹھا ہے، تو نے امت کو لیڈ کرنا ہے۔ اگر دین ہوتا میرے محبوب عید الفطر کی طرح خود بھی کرتے، حکم بھی دیتے، کرواتے بھی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں مناتے، کیوں نہیں کرتے؟ یار تانوں پتہ ہی نہیں ہوئے عید تے سانوں نہیں جے فتنیاں دا ڈر لگدا، اسی اپنی عورتاں نوں لے کے جائیدا ہے، پتہ کر لو۔ اور میرے مرشد نے کہا تھا عید الفطر ہے، مرد بھی جائیں عورتیں بھی جائیں، مسجد سے ہٹ کے عیدگاہ میں جائیں۔ محبوب کچھ عورتوں نے نہیں پڑھنی، کہا وہ بھی جائیں۔ کہا محبوب کچھ کے پاس کپڑے ایبائے نہیں، کہا پھر بھی نکلیں۔ آقا کیسے جائیں؟ ایک عورت دوسری کو کپڑا دلوا کے چادر میں چھپا کر کے لے کے جائے۔ محبوب نماز نہیں پڑھنی، کیا کرے؟ کہا عیدگاہ میں نماز والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھیں، نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا وہ سنیں، پھر دعا ہوگی دعا میں شریک ہوں۔ آقا عید ہے تو طریقہ اور ٹائم بھی بتا دیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد۔ ایک رستے سے آئیں دوسرے سے جائیں، چھوٹی عید کا فلیور میٹھا کھا کے، بڑی عید کا فلیور نمکین سے۔ محبوب کیا کریں عید پڑھ کے؟ کہا قربانی کریں، جا کے اذان کہیں، کہا نہیں، اقامت کہیں، کہا نہیں، کہا پہلے کوئی نفل پڑھ لیں، کہا نہیں، محبوب پہلے خطبہ دے لیں، کہا نہیں، ہم نماز پڑھیں گے 2 رکعت جماعت کروائیں گے۔ نماز کی تعداد کتنی ہے؟ رکعتوں کی 2۔ محبوب بعد میں کچھ پڑھ لیں، کہا نہیں، یہ عید الاضحیٰ سیم ایسے ہے، قربانی پہلے کر لیں، کہا نہیں بعد میں کرنی ہے۔ محبوب عید جمعے کی ہے، کیا کریں؟ ٹائم کیا ہے؟ کہا زوال کے بعد کا ظہر کا۔ محبوب کیا کریں؟ پہلے خطبہ، جی ہاں پہلے خطبہ، جلدی کرو کراؤ، بچوں کو لاؤ، خود آؤ، پھر جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھو، خطبہ دیا جائے گا پھر نماز پڑھی جائے گی، پہلے نماز نہیں۔ محبوب طریقہ آپ کا ہے، دین آپ کا ہے، بتایا آپ نے، سمینا و اطانا آمنا و صدقنا۔ محبوب جمعہ پڑھ لیا اب کیا کریں؟ کہا مسجد میں ہو تو 4 رکعتیں پڑھو، صلو اربعن، گھر میں چلے جاؤ تو 2 رکعت پڑھو۔ محبوب ہو گیا، ٹائم کا پتہ چلتا جا رہا ہے، نام بتا دیا، وقت بتا دیا، جگہ بتا دی، تاریخ بتا دی۔ یہ شوال کی یکم ہے، وہ ذی الحجہ کی 10 ہے، یہ ہر ہفتے کو 8ویں دن جب آپ آ رہے ہو تو یہ جمعے کا دن ہے۔ ہو گیا سر عید میلاد النبی، جو ان سب عیدوں سے بڑی اور بھاری ہے، اور اس کا پہلا نمبر ہے۔ میں تو ضد کرنے والا نہیں ہوں، میں تو میتھ کا سٹوڈنٹ ہوں، میں تو گنوں گا، میں جہاں اگر 1 کا پہلا نمبر آتا ہے تو ویلکم۔ میں اس کو کیوں جا کر کے کہوں کہ یہ 10ویں نمبر پہ ہے، یہ 3رے نمبر پہ ہے؟ ثابت ہوتا ہے تو لائیے۔ 1 کے 0 اس سائیڈ پہ ہو تو 1 کا پہلا نمبر ہے، 0 دائیں سائیڈ پہ آ جائے تو 1 کا 10واں نمبر ہے۔ پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں اگر 0 ادھر ہوگی تو کیا پڑھا جائے گا؟ 1۔ اس طرف 0 ہوگی 10 پڑھا جائے گا، 0 ڈبل ہو جائے گی 100 پڑھا جائے گا، ٹرپل ہو جائے گی، چلتے جائیے۔ اڑیں گے کیوں؟ محبوب نے نام رکھا نہیں، تاریخ بتائی نہیں، اس عید کا ٹائم بتایا، اذان ہوگی نہیں ہوگی، باہر نکلیں گے کسی میدان میں جائیں گے، جاتے ہوئے کیا کھا کے جانا ہے، آ کے کیا کرنا ہے۔ اس دفعہ ویسے شیڈول ہوگی، آگے ہر گھنٹے کا پہلے کیک کاٹا جائے گا، اگلے گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ تکا بوٹی ہوگی، پھر اس طرح چلتے چلتے سارا دن رات 12 بجے تک ایک سیٹ اپ اور ایک شیڈول دیا گیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوگا، جس کی جو ہمت ہے وہ کر رہا ہے، ویلکم۔ لیکن میرے بھائی آپ اسے دین بتا رہے ہیں، میرے مرشد کا کوئی ایک لفظی حکم قولی، کیونکہ قول امر اور آرڈر دین ہے، فعلی حکم آپ نے کر کے دکھایا، صحابہ سے کروا کے دکھایا، جماعت کروا کے دکھائی، لیڈ کر کے دکھایا، ڈنڈے بھی موجود تھے، جھنڈے بھی موجود تھے۔ 2.5 لاکھ چادر پہنی جا سکتی ہے احرام کی، تو 2.5 لاکھ جھنڈے کا کپڑا نہیں مل سکتا تھا؟ یہ خیال ہے؟ یمن سے آتا تھا، ایک میت کو 3 چادریں 5 چادریں کفن کی دی جا سکتی ہیں، جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں منگوایا جا سکتا۔ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، آج اعلان کا موقع تھا، ہر صحابی کے دونوں ہاتھ میں ایک جھنڈا ڈنڈا پکڑایا ہوتا اور محبوب پہ درود پڑھے جا رہے ہوتے، ساری دنیا جھوم رہی ہوتی، اور یہی کافی ہوتا، اعلان ہو جاتا، پرچار ہو جاتا، لیکن مجھے نہیں ملا۔ صحابہ نے کیا، نہیں ملا، تابعین نے کرا، نہیں ملا، جناب فقہا نے، 4 فقہا
انہوں نے حکم دیا ہوتا، کیا ہوتا، کرا ہوتا، میں کسی بھی چولہے کے وچولے کو نہ دیکھتا. میں نے ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پڑھا ہوا ہے، امام مالک، امام احمد، امام شافعی کو پڑھا ہوا ہے، حالات زندگی، ان کی فقہ کے اصول، اس کے تقابل، توازن سب دیکھے ہوئے ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو کم از کم جو اپنی جان کے نذرانے دے کے ایک مسئلے پہ اڑ جاتے تھے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. امام مالک مدینہ میں رہ گئے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، یہ بازو کے سارے پٹھے شل ہو گئے تھے اور بازو ہلتے نہیں تھے. امام مالک رفع الیدین کیا کرتے تھے، اپنی موطا میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، ہاتھ باندھتے تھے، روایت ہے، لیکن جب ہاتھ ہی شل ہو گئے، نہ اٹھنے کے قابل، نہ باندھتے تھے، نہ رفع الیدین ہوتی تھی. کیوں مارا گیا تھا؟ حاکم وقت کو ایک عورت پسند آ گئی تھی، کہا پتہ کرواؤ، پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہے. کہا جواب ایک ہی ہے، مجھے یہ چاہیے. درباری فتویٰ نویس کہنے لگے، تیور دیکھ کے جو فتووں پہ سائن کرتے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں، رخ کدھر کا ہے ہواؤں کو. ہواؤں کا رخ دیکھا، رخ بڑا پیارا تھا. اہلاً و سہلاً، مرحبا، استقبال کیجئے اپنے مہمان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا محمد نواز چیمہ. اگے صاحب بھی کہہ دو، ماشاءاللہ. اچھا یہ بات نوٹ کر لیں، اگر عالم اپنی محبت اور پیار سے وہ لے میں نہیں بات روکتا ہے، استقبال کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ ہو رہا ہے جو کل پرسوں آپ نے دیکھا ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں. سمجھے؟ میں بہت بڑا ہوں گا، چیمہ صاحب کروڑوں گنا مجھ سے بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کی کتاب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اور کسی نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، یار بہت عظیم تے بڑا پروفیسر سے. نال انہوں نے شاگرد نے کیا سی، ہاں جی پروفیسر صاحب بہت بڑے نے پر حق کے نہ تو بڑا. یہ ہے وہ دین جسے ہم پڑھ رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے قول سے فعل سے. مل جاتا میں کرتا. بھائی کہتے ہیں جی پیدا ہونے پہ خوشی نہیں، یہ سوال ہی کملے والا ہے. ساڈے گھر تے پت کملا بھی جم پوے اسی وہ بھی خوشی کری دی، اور دوجیاں نالوں بہت ہی کری دی. نہیں یقین آਉਂدا تے جہے گھر دے وچ آ بچے نہیں پیدا ہوندے جہے مست تے سائن ہیں، انہاں دی لوکی بہت ہی خوشی کردے. یار وہ تے کائنات دے ہیرے تے امام تے لیڈر تے آمنہ دے لال، یتیم مکہ عبداللہ دے دلارے. آپ کو کیا پتا کڈا سوکھا ہے کہہ دینا انہاں نو خوشی نہیں ہوئی. یہ بیچارے نے جنہیں نا 2 صوبے نہیں نا ویکھے ہوندے، وہ بھی کہہ دیندا جی خوشی نہیں ہوئی. اللہ دا شکر ہے دنیا دے 249 ملکاں دے سجن یار بیلی کلاس فیلو، تہذیب تمدن ثقافت، انہاں دے متھیاں دے تیور کیڑا کنج راضی ہوندا ہے تے کنج ناراض ہوندا ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے تے اشارے کداں کردا ہے. جنہاں لوکاں نوں یہ بھی نہیں نا پتا وہ بھی اٹھ کے گلاں کردے، انہاں نوں خوشی نہیں. ایک ملک نہیں کئی ملک نے آپ تے نہ کرنی ہوئے سر کداں ہلائی دا ہلایو، جے نہ کرنی ہوئے میں کچھ نہیں کہندا، ہلا لو ذرا ایدہ نا. نہیں بھائی نہیں ہے نہیں ہونا، سانو نہیں سمجھ اس گل دی آئی، تیری گل ٹھیک نہیں ہے گی. دنیا چ کنے ملک نے جنہاں نے نو کہنا ہوئے تو کہندے نے نو نو، یس کہنا ہو یا تو کی جانا انہاں کماں نوں. اے علامت اینو ویکھ کے اج دا نوجوان کی کہے گا؟ لائک اوکے یس، یہی کہندے ہو نا لائک. ایداں کر دے تو ڈس لائک. میرے ابا جی ایک دن نا میرے نال واہ واہی تپے تو غصے، کہندے پت تیرے نال ایک گل کرنی ہے. میں کہ ابا جی آرڈر لاؤ. کہن لگے ویکھ لیں غصہ نہ کریں. میں کہ ابا جی تہاڈا آرڈر تے لوہے دا گارڈر پنجابی دا مشہور ہے، تو کوئی اس تو وڈا گارڈر ہونا ہے، حکم کرو. کہندے پت میں تیرے پتر نہ بہت کرنا تے دلوں کرنا تے وہ بھی میری بڑی کرتا ہے، پر مینوں نہ ٹھٹھ وکھاوندا ہے. مینوں پتہ نہیں کدی کدی لہر چاہتا تے میرے اگے آن کے نہ ایداں کر دیندا. اوہو میں آکھیا ابو جی
یہ لڑ گئی سانو پنجابی تے انگلش. میں نے اسے فوری بلایا, میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بڑے ابو کو ایسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا یا بیٹا میرا ایک وہ پنجابی نہیں بول سکتا, اردو نہیں بول سکتا, تھائی بولتا ہے, ملائی بولتا ہے, چائنی بولتا ہے, انگلش بول لیتا ہے, اور زبانیں بول لیتا ہے, لیکن اپنی مادری زبان نہیں بول سکتا. اسے شکریہ کہنا نہیں آتا, آجو بولے گا. جیسے کراٹے والے نہیں کچھ بھی کرنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں, وہ ایسے کرے گا. اللہ کا میٹر ہے, میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا, زبان اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے دن رات کوشش کی کہ اسے پانی سکھا دیں, اسے پانی کہنا نہیں آتا, وہ اپنی لینگویج بولتا ہے. میں نے ابو جی کو کہا کہ ایک کہندا ہے کہ زبردست, تسی بہت اچھے ہو. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ ٹھوٹ اس وقت دیتا ہے جب آپ کوئی اس کے ساتھ پیار یا اچھی بڑی بات کرتے ہیں. کہندے ہاں یہ تے ہے, کہندے اچھا پوت اینو یس کہندے نے, لائک کہندے نے, یہ چنگے معنی جو کہندے ساڈے تے وڈکے نو ٹھٹ کہندے. وہ جسے تو کہہ رہا ہے نا کہ خوشی نہیں. میں نے یہ جملہ سنا تھا اپنے ننیال سے کہ وہابیوں کو محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں, تو میں دنیا گاہ چھڈی جے, تو مینوں ایک بھی وہابی ایسا نہیں ملیا جڑا 24 گھنٹے محبوب دی خوشی نہ مناوندا ہوئے. میں مبالغے کرن والےاں چوں نہیں ہےگا, تو نہ مینوں بہتیاں وڈیاں گلاں ہوندیاں نے. میں ٹرن پھرن والا تے ویکھن والا بندہ, میرے نال صرف 4 دن کڈ لو, ایک ہفتہ کڈ لو, گڈی فری, خدمتاں فری, تیجے دن لوکی بھج جاندے نا. کوئی رات ایسی نہیں کہ جب سیرت پہ پیغمبر کی محبت میں, اسوہ میں, عادات میں, خصال میں, شمائل میں, آپ کی صورت میں, سیرت میں, قد کاٹ میں, خوشبو میں, انداز میں, طریقت میں ایک ایک ادا کو پڑھ نہیں رہا یا پڑھا نہیں رہا. وہابی کے کام ہی دو ہیں, یا سن رہا ہے یا سنا رہا ہے, یا پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. میری اماں بالکل ان پڑھ ہیں, دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف نہیں جانتی, لیکن انہوں نے 30 سال میری جدائی کاٹی ہے کہ پوت جا کے سونے نے جو پڑھایا وہ پڑھ, تے جو کروایا وہ کر, پھر آن کے سانوں دسی. تے جدو فوت ہون لگے تو میں کہ امی جی 8 ولی ایک پاسے نے, 3 ولی ایک پاسے نے, 11 ولیاں دی لسٹ ہے, جنازے دا آرڈر لاؤ کدے کولوں پڑھاواں. مرتے سارے نے جانا, پتہ نہیں تسی کہ میں, لیکن پتہ تے ہوئے. کہندے نام لے, نام گننا شروع کرے. ایک ایک شخص محمد رسول وسلم کا ڈیلی قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا, احکام سنانے والا, عمل کرنے والا, عمل کروانے والا, دعوت دینے والا, داعی و مبلغ, عظیم سے عظیم تر ولیوں کے ہزاروں گروہ اکٹھے کر لو, ان ولیوں سے آگے بڑھ کر کے ولایت کے درجے پہ فائز. میں نے جب نام لیے تو اماں نے سن کے پتہ کیا بولا, کہندی پت بہت بڑے نے. میں کہا جی. کہندے پت پھر میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی, جے تو سونیاں دے طریقے پڑھ کے تے اپنی سگی ماں دے اتے کو استعمال نہیں کر سکدا. ماں تے پتر دا جنہ دل ایک دوجے نال جڑیا کسے ہور دا تے نہیں جڑیا ہوندا. میں انتظار کیتا ہے 30 سال. پت جدن جنازہ چکے اتھوں چکی جتھے پڑھدا رہا ہیں تے اللہ رسول دیاں گلاں سندا رہا ہیں, میرے لیے یہی کافی ہے. تے پڑھا آپ دے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جنہوں نے 4 دن, 1 مہینہ, چند پل, 4 زہری چیزیں لگائیں, لائٹیں لگائیں, آخر بند ہو جاتی ہیں. ایسا لائٹاں کیوں تھوڑیاں نے؟ میں چپے چپے تے پتہ کیتا جے, گھر گھر چ, اور ہزاروں سٹوڈنٹس میرے وہ نے جڑے لائٹاں لاؤن والے نے. اج بھی میں ایک محفل میلاد چ تقریباً 3 گھنٹے پورا ٹائم کڈ کے آیا. کیوں؟ بتانے کے لیے. پتہ چلیا جی بجلی دے بل ہی ایڈے مہنگے ہو گئے نا. ایک بلب نہیں لا ہوندا, روٹی لبن نہیں ڈئی. 40,000 تنخواہ سی تے 65,000 بل آ گیا ہے. استاد جی کی کریے؟ اللہ معاف کر دے گا, اس سال لائٹاں نہیں لوائیاں. میں کیا پتر سینے چ نور ہوئے تے ایمان ہوئے تے یقین ہوئے تے ہنیری رات ہوئے, چراغ نہ جلدا ہوئے, مرشد رب کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں, بستر پہ محبوب نظر نہ آئیں, اماں عائشہ ہاتھ لگائیں اور پھر کہیں اچھا واری میری سی تو ٹور کی تے ہور گیا نا. تے اسے نیرے دے وچ ہی حضور نماز پہ پڑھن, تے اماں نو میرے حضور دا نور نظر نہ آیا.
تے او جگمگ کردہ بھی نظر نہ آیا تے کہندیاں نے میں نیرے چنے ہاتھ ماریا تے میرے ہاتھ محبوب دے دونا ایڑیاں تے قدمہ تے پہ وہ ہما منصوبتانے وہ دونوں کھڑے تھے اور گڑے تھے آپ سجدے میں تھے سینے سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو اور میرے مرشد کہہ رہے تھے رب امتی اور میں نے بولا سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان عائشہ تو کی سوچن رہی ہیں تے حضور کی کرن رہے ہیں وہ سونے تسی کی سوچ دے ہو تے خوشیاں مناؤنا لے کی کر دینے کدی ایک دن تے آ سوائے جمعے تو ساڑی چھٹی کوئی نہیں تے جمعے آلے دن بھی جیڑا چھٹی نہیں ہوئی جمعے دے وچ جیڑیاں شانہ بیان ہوں دیاں نے الحمد سے لے کے والناس تلک قال اللہ سے لے کے قال الرسول تلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک عن الامام البخاری سے لے کے امام مسلم تلک امام مسلم سے امام شافعی تلک یہ جو کتابیں ہیں نا یہ ان لوگوں کی کتابیں کر کے نہیں پڑھتے یہ مصطفیٰ کے فرمان اقوال افعال دین کے طور پہ لیے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں باقی رہ گیا کہ اسی کر دے کیوں نہیں سونے ہاں اس وجہ تو نہیں کری دی کہ اگر اے دین ہوندا تو میرے مرشد نے سب تو پہلے یہی کرونی سی کیونکہ آپ نبی بعد چ بنے نے پیدا پہلے ہوئے نا تے اگر یہ پہلی عید سی تے جیڑے میں تو انہوں فرق دسے نے جمعہ دی عید اضحیٰ دی عید فطر دی عید ایک ایک حکم موجود ہے اے دے احکام میرے یارانوں کتے لب جان کتوں میں نو لے کے دین دی لوڑ نہیں میں تامی منن لئی تیار ہاں اگر امام ابو حنیفہ وہ اپنے ہاتھ نال کتاب تو لے گئے نا کیوں بھائیو اسی جدو کئی دا نہیں لکھی تو لوگی کہیں لے کی میں ہو سکتا باقی سارے لکھ گئے ساڑھے امام نے نہیں لکھی اسی کہا جی ٹھیک ہے لکھی ہے جتھے انہوں نے لکھی ہے نا وہ دے چ بخا دے گل مک گئی لیکن نہیں لبھی اینڈ تے آن کے کی کہیں نے جی حضور دی ملاد نہیں مناؤندے کہ کتے حضور دی خوشی عام نہ ہو جیسی خوشی عام کرنی ہے پتر تو جمعہ بھی نہیں سے جدوں دیاں خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں ہر دن آپ کو علم ہی نہیں کتنی احادیث کتنی اسناد کتنے اقوال کتنے افعال فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم فجر کے بعد پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ظہر سے پہلے ظہر کے بعد قیلولہ اگر کر رہے ہوتے ہیں کیوں چیمہ صاحب اللہ دی قسم آج تلک جدوں میں کتے دوپہر چ ستے ہیں تو پیغمبر دی سنت سمجھ کے ستے ہیں ڈگ کے نہیں فجر تی سنتہ تو بعد اگر کوئی وہابی تو انہوں اچانک ڈگ دا نظر آوے مت سمجھو دل دا دورہ پہ گیا ہے انہیں دل حضور نو دیتا سی انہوں کسی نے گل کرنی پائی سی کہ آپ ایداں لیٹ دے سی سر جی اگر کوئی دودھ پین تو بعد دعا کر رہا ہے واش روم جان تو پہلے کھبا پیر اندر رکھن دیا ہے کہ حضور دی خوشی نہیں تے ہور کی ایمیں ہو جاندہ ہے تو اڈا کی خیال ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی خوشی جانور میں ہوتی ہے 2 نمبر چیز میں نہیں ہوتی بریانی پکی ہوئے تے چول وچ 1 نمبر لمحہ چون جالا خوشبودار پایا ہوئے خوشی ہوئے گی تے جے ٹوٹا پایا ہوئے تے رب شاید جے نیلی چھت دے تھلے اسی پیغمبر دی سیرت اور صورت اور دین چ ضعیف روایت بھی نہیں پہن دیتی ماڑی بھی نہیں پہن دیتی کمزور بھی نہیں آنے دی من گھڑت بھی نہیں آنے دی مثال دیتا ہوں ساری دنیا بولتی ہے ان اول ما خلق اللہ نوری کائنات میں سب سے پہلے رب نے جو بنایا میرا نور بنایا سر جی ساڑی زبان تو ادا نہیں ہندہ تو اڈا کی خیال ہے ہندہ ہے تے ہر رات کریے ہر دن کریے ہر کلاس چ ہر پیریڈ چ کریے لیکن دوسری طرف میرے سونے نے کیا ہے کہ پروفیسری چ نہ روی جڑی کرسی تے بیٹھا ہے اگر یہ دیتے بیٹھ کے کوئی گل میرے ذمہ لائی ہو میں نہیں آکی تے جھوٹ میرے ذمہ لایا ایک کرسی کل قیامت والے دن فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کولیاں دی بنا کے جہنم چ رب نے بونا ہی میرے لیے فضائل بیان کرنے کو مشکل تھے نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے ڈرتے کس سے ہیں حیا کس کی ہے لحاظ کس کا ہے پاس کس کا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مرشد نے کہا اوہ لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں ان اول ما خلق اللہ القلم صحیح حدیث میرا فرمان سنو قوم کو بتاؤ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور پھر اس کو کہا اکتب اللہ کیا لکھوں ما کانا وما یکون جو ہے جو ہونا ہے احاطہ تحریر میں لیا
اللہ نے لوح محفوظ بنا ڈالی، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اللہ جو ہے عرش پہ مستوی ہوئے اور 7 آسمانوں سے ماں برا لے گئے۔ جو رب کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں، ہم اس کی عقل میں نہیں جاتے، لاجک کے چکر میں نہیں پڑتے۔ کراچی چ ایک فنکشن ہون ڈیا سی، اتنے لوگوں وہی سمجھ نہیں سی آن ڈی اللہ کتنے وے، اللہ کوئی کہے اللہ اتنے وے، کوئی کہے اللہ اتنے وے، کوئی کلا کہندا اللہ اتنے وے۔ جڑے یک ضربی 2 ضربی 6 ضربی 4 ضربی ذکر نے تواڈے علاقے چ پائے جاندے ہونے نے، نہیں تے اتنے مراکز جڑے ذکر دے نے جا کے ویکھو۔ پہلا جڑا یک ضربی ہے نا، دل تے ضرب مارنی، ہو 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 ہو، آوندا نہیں یا کر نہیں سکدا، دل نہیں رکھ دے، مگر میرے مرشد نے پوری زندگی ذکر کیتا تے کرایا تے ایداں کر کے نہیں کیتا۔ تو سونے بھی بڑے لگنے سی جدو آپ وال اس تو بھی بڑے بڑے رکھے سی، تما بھی پہن تے جمعہ بھی پہن تے کٹا بھی چھاوے، پھر 2 ضربی ادھروں ادھر، ہو 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 ہو، ادھر والے تے ادھر والے، پھر تھلے تو نہیں تک تو نہیں تو کھچ کے تاں دل تک، دل تو لے آ کے ایس پاسے تو لے آ کے دماغ تے شاہ رگ چلے آ کے سا ریلیز کر کے 4 ضربی ذکر نہیں سی اس میں۔ اگر ذکر کی ادا یہی ہوتی، انداز یہی ہوتا، طریقت یہی ہوتی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ایک دفعہ صرف اڈیاں پچھو سکیاں رہ گئیاں سی، سارا وضو کیتا سی۔ کیا فرمایا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، مدینے میں رہ کے اگر میرے صحابی نے بھی وضو میرے طریقے پہ پورا نہیں کیا، ایڑی ننگی رہ گئی ہے، جہنم کی آگ کی بربادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے ہمیں بیٹھ وہ جی منع بخا دو، او پلیا عبادت ہے کہ دنیا ہے، بس اینا پوچھ لیا جائے، اگے پیچھے بینر لا کے سنی لکھ لیا جائے، نہیں تو ہمیں کہہ دیں بھابی ہے کی پوچھے جائے کہ اے عید میلاد النبی دنیا ہے کہ دین ہے۔ اگر دنیا داری ہے تو میں کدی نہیں روکاں گا، پاجی جنی مرضی کرو، تو جی میں جس دل کرے کرو۔ اگر دنیا داری ہے، دنیا داری میں اجازت ہے، معاملات میں ہے، آپ کھیر سبز بنا لیں، نیلی بنا لیں، پیلی بنا لیں، میں روک جاؤں؟ میں نے آپ کے کبھی گھر میں جھانکا ہو، کبھی پوچھا ہو چنے کیڑے پکائے جے بریک کے موٹے، اسی نہیں پوچھ دے، گوشت بڑا ہے جے چھوٹا، اسی نہیں پوچھے، یہ کیسے کیا ہے، وہ کیسے کیا ہے، شورے والا بنایا جے یا قورمہ بنایا جے، اسی نہیں پوچھے۔ لیکن سونے دنیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نو پرابلم، خوشیاں منا، رج رج منا، تے گج وج وج منا، جی میں دل کرے۔ لیکن اگر دین ہے اور یہ عبادت ہے اور یہ عید عبادت اتاری گئی ہے، پھر اس کی تجھے دلیل چاہیے، کیونکہ اصل ہی منع ہے۔ 2 تے مل دیاں نے، 2 مل دیاں نے، جمعہ علی عید دا تذکرہ ہے، ملدا ہے، طریقہ ملدا ہے، محبوب نے پڑھی ہے، پڑھ کے بکھائی ہے، کری ہے، کر کے دکھائی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کتاب عیدین موجود ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ موجود ہے۔ اچھا اتنے بھی رکیو جے ذرا، بخاری دی حدیث نو پٹھا مانا کر کے بیچاریاں نے کہا جی لو اسی جھنڈا گڑ دیتا ہے، وہ بھی میں نال ہی رلا دواں۔ کہندے جی ایک یہودی آیا تے کہن لگا حضرت عمر نو، یہودی آیا تے کنہاں نو کہن لگا؟ حضرت عمر، یار تہاڈی کتاب 'چ ایک آیت ہے جے کتے ساڈے ہوندی نا تے اسی اس دن نو عید بنا لینا سی، اسی اس دن نو۔ کہندے جی اگوں حضرت عمر نے انہاں نو کہا کہ لو اسی تینوں عید بنایا ہے، اپے ہی مانے بدل کے نا کوشش کیتی رنگ بھرن دی، تے جس بندے نے کچھ غلط کیتا ہوندا نا بھول جاندا کہ میں پہلے کی کیتا سی۔ درو گورا حافظہ نہ باشد، ہویا کی؟ کہندے جی عید تے اے میلاد النبی تے اللہ نے عرشاں تے منائی سی۔ ایک ہور اٹھیا جیڑی دلیل دا نہ امام ابو حنیفہ نو پتہ لگا، نہ امام مالک نو، امام شافعی نو، نہ امام احمد بن حنبل نو، تابعین تبع تابعین نو، نہ صحابہ نو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، کسے نو پتہ نہیں لگا کہ ایتا دے لی اتریاں نے۔ وہ کہندے نے جی جیڑا واقعہ آدم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آندا ہی اس لیے کہ میں لگا جے پیدا کرن ہون لگی جے ولادت تے جنم تے پیدائش، لو فرشتے ہو تسی سیلیبریشن کرنا ہے تے تسی منانا ہے، ادھر میں پھوک مارا تے روح پھوکا، ادھر تسی سجدے چ ڈگ جانا ہے، ادھر اللہ نے ولادت فرمائی، ادھر پوری عید میلاد آدم ہو گیا۔ جنہ کر لی نورانی جڑے اڑ گئے شیطانی، جنہ کر لی
اچھا ادھر یہ کہن دیا کہندا جی پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دی، موسیٰ علیہ السلام دی، عیسیٰ علیہ السلام دی عید دے ذکر کیتے تے ڈنڈی ایڈی سونی ماری تے کمال ماری. کہندے جی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، جدن میں جمیا ادن بھی سلام، ادن بھی اگے آیت پڑھ گیا ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، ترجمہ نہیں کیتا. لوکاں نے تو یہی کیا جی وہ ولادت دا لفظ آیا تو جتھے ولادت آ جائے اتنے میلاد ہی ہونا ہے، لہذا جدن جمع ادن سلام. میں کہا جی اگے بھی پڑھو جدن فوت ہوا ادن بھی وہی کچھ، تو جدن قیامت والے دن اٹھایا جمع ادن بھی وہی کچھ. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے ایسے ہی کہا، مریم کے بارے میں بھی اللہ نے کہا. عیسیٰ جمن والے نے ولادت ہونا لی ہے، میلاد ہونا لی ہے، مولا گھر سمان ہی کوئی نہیں. اللہ کہندے نے آ جڑا کھجی دا دڈ جیا نا سکا جیا اینو تو ہاتھ جے میں برکتاں نہ پا دواں، او جدے گھر دانے کونی حضور دی میلاد ملاؤ اللہ برکتاں پا دے گا. بخاری چ لکھیا یہودی آیا کیا عمر تواڈے کول ایک آیت ہے کتاب اللہ چ اگر ساڈے کول ہوندی تے عید منیا ہوندا. ثابت کی ہویا کہ اس تو پہلے عید کونی سی. عید جی پہلے وہ عید پڑھتے سی تو عید کرتے بھی سی تو پھر یہودی نو کہن دی کی لوڑ سی. تمہیں جی کوئی آن کے بھابی کہو تسی عید میلاد مناؤ ہی نہیں، تسی کہو گے ہاں منائی بیٹھے ویل ہے، آ جھنڈیاں لگیاں نے وہ لائٹاں لگیاں نے، تینوں کنے کیا بھی نہیں مناؤندے. حضرت عمر سیدھا سیدھا کہندے جا یہودی اپنا کام کر، پتہ ہوندا نہیں ٹور پیندے جے. اگو کی آکھیا کہ لے تو کملا ہے، حضور بھی مناندے آئے نے، حضرت بکر صدیق نے بھی 2.5 سال منائی ہے، مینوں بھی اتنے سال حکومت کرتے ہو گیا میں منہ تینوں پتہ ہی نہیں لگا. کہنے لگے ہاں کیڑی ہے؟ کہندا الیوم اکملت لکم دینکم. کہنے لگے ہاں مینوں پتہ ہے محبوب کتھے سن، تاریخ کی سی، دن کی سی، وقت کی سی، آپ کیویں کھڑے سی، آیت کیویں اتری، کتنے لوگ سی. 1.25 لاکھ لوگاں چ آیت اتری ہے مگر میرے مرشد نے اینوں عید نہیں آکھیا، یوم عرفہ تا عید نہیں بنایا. اگلے دن یوم النہر تھا تو تمہیں پتا جی یوم النہر نو عید الاضحیٰ ہوندی ہے. میرے محبوب نے اس سال عید الاضحیٰ نہیں جے پڑھی. آج چیمہ صاحب بیٹھے نے پوچھ لیا جی عید الاضحیٰ کوئی مائی دا لال ثابت کر دے دن یوم النہر دا ہے. محبوب مناج نے کنکریاں ماری گئی ہیں، اونٹ آپ نے 63 نہر کر دیے ہیں، قربانیاں ہو گئی ہیں، باقی جناب علی المرتضیٰ نے کی ہے، گوشت پکنے بھی لگ گئے ہیں، شوربے بھی لیے ہیں، ایک ایک اونٹ کی بوٹی بھی محبوب نے لی ہے، پھر آپ نے بال بھی منڈوائے ہیں، احرام چھوڑ کے کپڑے پہنے ہیں، پھر آپ مکے گئے ہیں. اے نہیں آکھیا تسی 2 منٹ آؤ پہلے آپ عید پڑھ لیے. آج 10 تاریخ ہے، کنکریاں بجریاں، قربانیاں ہو رہی ہیں، بال منڈوائے جا رہے، مگر میرے مرشد نے جتھے عید نہیں پڑھی آج بھی دنیا اتھے حج کر رہی ہوندی ہے مگر عید سانوں پتہ ہے اسی حضور نال سی اتھے عید. میرے محبوب نے اس وجہ تو انہوں عید نہیں بنایا بلکہ جڑی عید سی وہ بھی آپ نے اتھے نہیں پڑھی. طواف ہوئے ہیں، صفا مروہ کی سائی ہوئی ہے، ایام تشریق منائے ہیں، کھائے پیے گئے ہیں، جانور ذبح و نہر ہوئے ہیں، کنکریاں ماری گئی ہیں. سانو اینا بھی نہیں پتا بھی ساڈے محبوب نے کی کیتا تو سانو عید دا سبق لے کے دین ٹرے ہیں. یہ تواڈے انداز ہون گے اسی عید انہوں ہی منائی دی ہے جڑے حضور منان، اسی تہوار مرضی دے نہیں بناندے. اچھا چلو جے منیا بھی انہاں نو پتہ نہیں سی حضور نو بھی تے حضرت ابوبکر صدیق نو بھی حضرت عمر نو بھی یہودی نے دسیا سی، اس تو بعد ہی آپ شروع کر لیندے اچھا یار کوئی گل نہیں غلطی ہو گئی ہے آن والے سالاں 'چ میں انشاءاللہ اے کراں گا سارا کچھ. کملیو کتھے رہندے جے؟ بہتے سیانے بھی اللہ دھی پت پیدا نہ کرے جنہاں نو نہ تے بہتے ایڈے عالم ہی نہ بناوے کہ حضور تو بھی زیادہ پڑھ جان، اہل بیت تو بھی زیادہ پڑھ جان تے انہاں دی محبت حضرت حسن تے حسین تو بھی ود جائے. یہ سارے محبتوں خالی سن. آخری گزارش کرن لگا تو مینوں ذرا جواب دے آ جائے. سر جی 100 گلاں کر لو گے، جنہ مرضی کر لو، شبے لے آؤ، دلیلاں ادھر ادھر، جو مرضی مناوے کر لو، حق کے تو زبان تو اڈی ہے، حساب تسی دینا ہے. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. تو کی نہیں آکھیا سانو تے اسی تینوں پھر اوویں ہی ہس کے ٹالیا جویں حضور ٹال دیندے سی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ انہاں کملیاں نوں پتہ نہیں جدن پتہ لگا ہے منن گئے.
تو پھر اسے طائف دے بشندے نو جدے تو 1994 میں اتریا 200 دی سپیڈ تے گڈی جان رہی ہے تے او ڈرائیور پوچھدا ہے کتوں ہے تو میں دسیا پاکستانی ہاں تو میں پوچھیا باری میری سی تو کتوں ہے کہندا طائف تو میں کہ اوے ظالم او لوگ جنہاں نے میرے حضور نو پتھر مارے سی چل دی گڈی 200 دی سپیڈ تے ہتھ چک لے کہن لگا لا واللہ ما کنت انا او میں نہیں سا میرے بڑکیاں نے مارے نے میں تے انہاں نو منن والا تے کلمہ پڑھن والا انشاءاللہ تسی نا سی تہاڈیاں نسلاں منن گیاں انشاءاللہ باقی رہ گیا کدہ منن گیاں جدہ ہن مسیتاں نہیں دھوندے تے منی بیٹھے ایک دن مینوں ایک باہر مسیتاں تے ماحول تھوڑا جہا ہور طرح دا نا ساڈے اپنے پروفیسراں دے ماحول ہور ہوندے نے مینوں ایک دن کہندا پروفیسر من گیا تھانوں کی کہندا جو مرضی کیا نا تسی اسی تانوں بڑا جلیل کیتا ہے پر تسی ذرا نہیں فیل کردے میں کیا سونیا میرے وڈے نے بھی فیل نہیں سی کیتا تے ہس کے دعا دے چھڈی سی ہس کے دعا دیتی سی اسی بھی تواڈے لئی راتاں نوں ٹری دا تے جھولی چک کے اللہ دی قسم میں ہن جدھر نوں بھی جانا نا سٹیئرنگ تے ہتھ بعد چ رکھنا پہلے جھولی چکنی اللہ اس سفر چ کسے ایک بندے نوں بھی سیدھا کر دی تو میری رائے نجات ہے ہور اسی کی کھٹنا اور آج طائف میں ایک بھی بندہ نہیں جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا نہیں بہتے پڑھ گئے ہو حضور نو پتہ نہیں سی اچھا جی تسی اے تے دس دو اے عید دا حکم کی یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے پہلے کہندے سی جی فرض افرض ہے پھر کہندے رہے اوجب الواجبات ہے پھر کہن لگے نہیں جی یہ سنتاں جو سب تو وڈی سنت ہے آج کل پولے پولے کہن دینے نہیں جی مستحب ہے یہاں تک تو ہم لے آئے ہیں ان کو باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں انشاءاللہ ایس سال دا بیان آیا جی مستحب ہے جی مستحب کی ہوں کر لو تے ثواب ہے نہ کرو تے گناہ کو نہیں میں کہ سرکاروں پچھلے فتوے کدے گئے او کدے گئے کیڑے اے میلاد دا منکر کافر ہے کتنے باتیں بنا بنا کے منہ گول کر کر کے تیور بدل بدل کے کہتے تھے نعرے لگتے تھے میلاد کا منکر تو نے کافر بولا ہے پھر تو نے کہا منکر ہیں مانتے نہیں پھر کہا خوشی نہیں پھر کیا کہا ابلیس ہیں اور شیطان ہیں جیڑے نہیں مناؤں دے یہ تیرے فتوے نے سونیاں جمن والیاں تو تیرے تو صدقے تے دعاواں دینا ہے اللہ انہاں تو کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تے انہاں نو معاف کری تے جڑے پچھلے نے انہاں دے دل صاف کری ایڈا کھلا دل تیرے چ نہیں ہو سکنا لیکن میں دل کھلا دین دے دعاواں کر کے جان دیا اللہ انہاں نو اتنا کہ پڑھ کے توفیق دے دے سوچن دی کہ اگر یہ واقعی جیڑا میلاد نہیں مناؤندا ابلیس ہے تے حضور نے تے نہیں منائی یہ فتویٰ کدے تے گیا ہے اہل بیت دے کسے بھی فرد نے نہیں منائی نہ مناؤن والا ابلیس ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کوئی وکیل کوئی جج کوئی منصف کوئی ضمیر کوئی عدالت کوئی عدلیہ کوئی چودھری کوئی نمبردار کوئی سرپنچ کوئی پنچایتی کوئی چودھری کوئی وڈیرا کوئی اور کچھ نہیں تے اپنے دل نو ہی کدی پوچھ فیصلہ لوے کہ اہل بیت دے کسے ایک فرد نے بھی ایویں کیتا ہے جی میں تو کیتا ہے پتر انہاں نو خوشی نہیں سی تے جے نہیں کیتا تے نہ کرن والا ابلیس ہے یہو جے فتوے نو تیرا ضمیر گوارا کردا باقی چھڈ صحابہ نو عشرہ مبشرہ نو خلفائے راشدین نو کہندے ہو نا جی او فلانے نے ایویں حضور نو گلاں کیتیاں نے تے ملحد نے تے صحابہ نو گلاں کیتیاں نے فلاں رافضی نے تے انہاں نو آکھیا اہل بیت نو فلاں جڑا نا جی ایس نے تے اونے تے سونیا تو کی آکھیا تینوں پتہ ہی نہیں 4 اماماں نو تے معاف کر دے نو انہاں نے نہیں منائی ادا میں 12 سال لیڈ کیتا انہوں عید میلاد النبی دے جلوس نو زمانہ طالب علمی ایز اے لیڈر جدن پتہ لگا ہے گھر ون سمنے ڈنڈے نے سٹیل دے بھی نے شیشے دے بھی نے چیک کرنا جے تو مرشد گڈی چ بھی ہے
ون سمنیاں پالشاں اللہ دی قسم اگر یہ معاملہ ہوتا تو فیصلہ آباد دے سارے کپڑے میں خرید کے جھنڈے لوا دینا اگر یہی طریقہ سے بات 2 رکعتاں دی ہوندی پڑھا دینا اذاناں دی ہوندی دلوا دینا لیکن سونے تو لبیا نہیں تے اسی انہاں تو بہتے نہیں پڑھے اسی تے انہاں دی جتیاں دی خاک بھئی سونے حضرت علی تے قلم نہ پھیرن حضور دے نام تے تو کیک تے نام لکھ کے چھریاں پھیریں تے ابے تے جتی لے کے کتے ابا حج تو ہوندا ہوئے تے ایئرپورٹ تے جتیاں تے اتے ابا جی دی آمد مرحبا کرنا ذرا نالے حاضر نازل نازے مرحبا مرحبا نالے نور تے نالے جمن تے ولادت تے پیدائش میں پچھلے سال بھی آکھیا سی عقیدہ پیور ساڈا ہے جمنا تے پیدا ہونا تے ولادت دا منکر وہ ہوئے گا جڑا نور کہندا ہے اوے اسی تے کہن والے چوں کہ آپ بشر نے تے آپ پیدا ہوئے نے تے کائنات دی سب تو افضل مخلوق اللہ دی بشر ہے ایندا مقابلہ کوئی نہیں ہور کر سکدا انشاءاللہ جدن تو پڑھے گا صرف اتنا سوچ لی کہ امام ابو حنیفہ نو بھی معاف کیتا ہی یا انہاں نو بھی ساڈی والی لسٹ وچ پایا ہی تے جڑے ساڈی لسٹ وچ نے انہاں نو تو جو مرضی کہلا انشاءاللہ کہندا جی اگر اللہ نے کل نو پوچھ لیا کہ جنہاں نے عید میلاد النبی نہیں ادھر ہو جاؤ کدھر جاؤ گے اسی کیا جی حضور ال جاواں گے نہیں منائی اہل بیت ال جاواں گے انہوں نے نہیں منائی جدھر ہون گے اسی صحابہ نے نہیں منائی ادھر ہوواں گے تابعین تبع تابعین نے فقہاء نے محدثین نے مفسرین نے اولیاء اللہ نے اور نہیں تو 11ویں والے پیر نے بھی دے لو جنہ دودھ دینا جائے انشاءاللہ قیامت والے دن جدو عید نہ ملاؤن والے نو اللہ نے وکرا کرنا جدھر 11ویں والے پیر ادھر 12ویں والے بھی ٹھنڈے دل نال سوچیں تے انشاءاللہ جی میں ایسا کچھ لٹاں کٹیاں نے اللہ کرو کچھ اور کٹ جو سینے دا نور ودا قرآن دا علم ودا حدیث دے معاملات بڑا آقا نال پیار بڑا سیرت تے عمل بڑا یہی خوشی دی آخری انتہا ہے اور یہی آمد دا مقصد ہے اللہ قبول کرے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ انشاءاللہ یہ تھے ہمارے مسلک اہل حدیث جماعت کے عظیم محقق پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کے علم و عمل اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے